بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ نیب کا معاملہ آج تیسرے سال میں بھی جاری ہے اور جو اس عدالت میں ہوتا ہے، جو تفتیش میں ہوتا ہے، ہم نے بار بار کہا ہے کہ نیب کے اندر جب تفتیش ہو اور جب عدالتوں میں کارروائی ہو تو یہاں پر کیمرے لگائیں تاکہ پورا ملک دیکھ سکے کہ کون سا جرم ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور نیب کی حقیقت کیا ہے. آج نیب کی حقیقت بڑی واضح ہے. یا آپ ملک چلائیں گے یا آپ نیب چلائیں گے. جتنا نقصان نیب نے پاکستان کا کیا ہے شاید ہی کوئی ادارہ کر سکا ہو. یہ ایک بدنصیبی ہے اس ملک کی، لیکن ایک واضح حقیقت ہے کہ آج اس ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا ادارہ نیب ہے کہ آج کوئی سرکاری افسر بھی کوئی فیصلہ کرنے پہ تیار نہیں ہے. کابینہ جو فیصلے مرضی کرتی رہے، افسر ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. آج ہم تو یہ چاہتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ اسی نیب کے اندر چینی کا معاملہ بھی آئے گا اور سب کو بری و ذمہ قرار دے دیا جائے گا. آج 2 سال سے زیادہ ہو گئے، 2.5 سال ہونے لگے ہیں. ملک میں چینی کی قیمت بڑھ رہی ہے، کمیٹیاں بنی ہیں، کمیشن بنے ہیں، بڑے وعدے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی پاکستان کے عوام 110 روپے کی چینی لے رہے ہیں. 53 روپے کی چینی 110 میں بک رہی ہے. اس کا کوئی ذمہ دار ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، لیکن کمیشن بھی بڑے بنے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی آئی ہیں اور نیب ابھی تک خاموش ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور تفتیش ہوگی نیب کے ذریعے یا کوئی کمیٹی نئی بنے گی اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. صرف بری و ذمہ نہیں ہوں گے تو پاکستان کے وہ عوام ہیں جو 600 ارب روپیہ سے زائد چینی کی مد میں ان منافع خوروں کو دے چکے ہیں. اور وہ منافع خوری ایک ای سی سی اور کابینہ کے فیصلے کی وجہ سے ہوئی. نہ کابینہ سے کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ای سی سی سے کوئی پوچھنے والا ہے. یہی معاملہ رنگ روڈ کا بھی ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی کمیٹی بنے گی، نیب کی تفتیش ہوگی اور سب بری و ذمہ ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جن کے نام لیے جا رہے ہیں، جو استعفے دے رہے ہیں، ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو تو قربانی کا بکرا بنا کر جو اصل مجرم ہیں، جنہوں نے چوری کی ہے، ان کو بچانے کی کوشش ہے. جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے آپ کے سامنے، میں نے اسی جگہ پر آپ سے کہا تھا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر جو اصل مجرم ہے، جو ملوث تھے اس معاملے میں، آج وہی تفتیشیں کر رہے ہیں. جو آدمی اس وقت خود نیب کا ملازم تھا، جس کے اس وقت کے ادارے کے سربراہ پر الزام لگا ہے کہ اس نے یہ غلط ایگریمنٹ کیے ہیں، یہ کرپشن کی ہے، وہی تفتیش پر مامور ہوا اور آپ نے دیکھا کہ وہ چیز بھی دبا دی گئی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ کرپشن رکے گی نہیں. یہ کرپشن آج بھی جاری ہے. آج اس ملک کا کرپٹ ترین ادارہ نیب ہے. آج نیب فیصلے پیسے لے کر کرتا ہے، ورنہ یہ ممکن کیسے ہے کہ وزیر استعفے دیتے ہیں، مشیر استعفے دیتے ہیں، اسپیشل اسسٹنٹ استعفے دیتے ہیں، جن پر الزام لگتا ہے تفتیش آج تک 3 سال میں نہیں ہوئی ہے. تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے پورا زور لگا لیا، 3 سال سے لگے ہیں. ایک کرپشن کا معاملہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا آپ کو نہیں ملا. آپ کی اپنی حکومت کے اربوں، سینکڑوں ارب روپے کی کرپشن کے معاملے ہر مہینے عوام کے سامنے ایک نیا اسکینڈل آتا ہے اور اس پر نیب کوئی کارروائی نہیں کر سکتا.
یہ آج نیب کی حقیقت ہے. یہ معاملات رہیں گے، نہ ملک چلے گا، نہ عوام کو ریلیف ملے گی. عوام آج بھی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کیونکہ ڈاکہ ڈالنے والے خود حکمران ہیں، بات کو چھپانے والے خود حکمران ہیں. تو جو حکمران سارا دن یہ سوچتے رہیں کہ کس طرح اپوزیشن کو دبایا جائے، ان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں، وہ حکمران عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. آج ملک ہر پیمانے پر زوال پذیر ہے. آپ کی بات پر کوئی یقین کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ بدقسمتی ہے کہ نہ اس ملک کے وزیر اعظم کے منہ سے، نہ اس کے وزراء کے منہ سے، نہ اس حکومت کے بیانوں میں کوئی صداقت ہوتی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ گروتھ ریٹ پر بھی جھوٹ بول دیا. پورے ملک کے معاشی جو اقتصادی ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے. اب انہوں نے کہہ دیا جی، پہلے بھی یہی بات ہوئی تھی، کہا کہ جی 3% گروتھ ہے. جب آئی تو پتہ چلا کہ -1.5% تھی. یہ پرانی بات نہیں ہے. تو 1.1 کا فرق ہو سکتا ہے، یہ 4.5% کا فرق کیسے پڑا تھا؟ اگر ملک میں گروتھ 3.94% ہوتی تو آج بے روزگاری نہ ہوتی، آج ملک کے جو آمدن ہے اس میں کمی نہ ہوتی، آج ملک کے اندر مہنگائی نہ ہوتی. یہ بدنصیبی ہے کہ آج جھوٹے ہیں جو لوگ اس ملک میں حکمران ہیں. یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہوتی ہے ملک کی کہ اقتدار میں ایسے لوگ آ جائیں جن کو سچ بولنا نصیب نہ ہو. جناب بھائی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو دورہ کردار ہے وہ تو سب کے سامنے آ چکا ہے. ایک بار پھر انہیں پی ڈی ایم میں دعوت دی گئی ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم کا حصہ بن جائے. آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنا کسی وضاحت معذرت کے بطور سیکرٹری جنرل آپ انہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم میں واپس لے لیں گے؟ آپ دیکھیں، پی ڈی ایم کے اندر کوئی دعوت پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں دی گئی. پی ڈی ایم کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، جو اعتماد آپ نے توڑا ہے اس اعتماد کو بحال کریں. پی ڈی ایم ایک مقصد کے لیے تھا، ایک بیانیہ تھا. اگر آپ اس کے اعتماد وہاں پر قائم نہیں ہے تو پھر آپ کی پی ڈی ایم میں جگہ نہیں ہے. سب سے پہلے اگر پی ڈی ایم میں کسی نے واپس شامل ہونا ہے تو ان کو پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کرنا ہوگا. سر، اگر پیپلز پارٹی دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہو جاتی ہے تو کیا آپ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے؟ پی ڈی ایم کے اندر وہ خود شامل نہیں ہو سکتے. پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں گے تو شامل ہوں گے. یہ پی ڈی ایم کوئی ریوالونگ ڈور پالیسی نہیں ہے کہ اس کا اعتماد بھی توڑیں اور باہر نکل جائیں اور پھر آپ کو تکلیف ہو تو واپس اندر آنے کی کوشش کریں. دروازے بند ہیں. دروازہ اس وقت کھلے گا جب آپ پی ڈی ایم کا اعتماد بحال کریں گے. تو سر، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وضاحت دے کے معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے؟ بات بڑھتی سے بڑھتی جا رہی ہے. وضاحت طلب کی تھی، وہ کاغذ جو پھاڑے تھے ان کو جوڑ کر پڑھیں اور اس کی جو وضاحت ہم نے طلب کی تھی اس کا جواب دیں.